اچھا جی، یہ جو چھوٹے بڑے کئی ایسے نامور لوگ جو ہیں وہ پولیس مقابلے میں مارے جا رہے ہیں، اور پھر ایسے جو نیفے میں پستول چل گیا، جی ہاں۔ جو اس طرح کے ہم خبریں سن رہے ہیں، یہ اس کا خوف و ہراس تو ایک طرف، دوسری طرف لازمن اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سنبھالیں، ہاں جی، ان کی تربیت کیسے کریں کہ یہ بچے جو ہیں ہمارے، یہ بڑے ہو کے اسی طرح بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں، بالکل۔ کو الٹے سیدھے راستوں پہ نہ چل پڑے۔ ہوں، ایسی ایسی خوفناک صورتحال سامنے آتی ہے علی ممتاز صاحب کہ یقین ہی نہیں آتا کہ انسان ایسے کر سکتا ہے، اور پاکستان میں ایسے ہو رہا ہے۔ ہاں جی، ایسے ایسے خوفناک قصے کہانیاں سامنے آتی ہیں ان جرائم پیشہ افراد کی۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں یہ سن کے ایک اپنے رپورٹر دوست سے ہوں، کہ حضور یہاں پہ بڑی بڑی چھوٹی عمروں کے بچے ریپ کیسز میں پکڑے گئے ہیں۔ جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اس میں ایسا ایسا خوفناک نتیجہ سامنے آتا ہے کہ یقین نہیں آتا، یقین نہیں آتا۔ اور پھر اللہ معافی دے، توبہ استغفار کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے رشتہ دار، ایک کیس میں مجھے پتا چلا کہ ایک ریپ کیس میں ایک معصوم سی بچی چھوٹی سی عمر کی، اس کے 2 ماموں پکڑے گئے۔ ہوئے ہوئے حیران کن بات ہے نا، دیکھیں حیران کن اور ناقابل یقین بات ہے۔ تو میں نہ جی ایسی خبریں سن سن کے میں سوچتا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ تعلیم کے بغیر ہم ختم نہیں کر سکتے۔ اس سب کو بدلنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، تعلیم۔ تعلیم۔ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا جی، وہ معاشرے میں اس طرح کی حرکات کرتے ہوئے لاکھ بار سوچتے ہیں، بالکل صحیح۔ بلکہ نہیں کرتے۔ ہاں جی، جرائم تو ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ بھی کر ہی رہے ہیں، جی، مگر وہ اتنی خوفناک صورتحال نہیں ہوتی، جرم کا جو انداز ہے وہ اتنا خوفناک نہیں ہوتا، اتنا المناک نہیں ہوتا، اتنا دردناک نہیں ہوتا۔ ایسا خوف، ایسا خوف۔ اور وہ جو بچی کا ریپ میں آپ کو بتا رہا ہوں، رشتہ دار جس میں انوالو تھے، اس کا گلا بھی انہوں نے کاٹنے کی کوشش۔ اب اس طرح کی جو سامنے آ رہی ہیں خبریں، یار ہم پھر نہیں سوچ رہے، ہم پھر نہیں سوچ رہے کہ اس کا کوئی سدباب ہونا چاہیے، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ تو یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ عوام اپنے بچوں کو، والدین اپنے بچوں کو تربیت کے حوالے سے توجہ دیں، وہاں پہ خدا کے واسطے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ ہر چیز چھوڑ کے، ہر یہ بورڈوں شوڈوں کی اور اپنی نیم پلاٹوں والی سکیمیں چھوڑ کے، سب سے پہلے تعلیم۔ خدا کے واسطے ابھی بھی کروڑوں بچے آپ کے تعلیم سے باہر پھر رہے ہیں، ہاں جی، وہ نہیں تعلیم حاصل کر رہے، بغیر تعلیم کے پھر رہے ہیں کروڑوں بچے۔ ایسی جاہل قوم کے اندر آپ اسی طرح کے واقعات سنیں گے، اسی طرح کے جرائم سامنے آئیں۔ بچوں کو تعلیم دیں، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے تعلیم دیں۔ اور جس طرح آپ ان جرائم میں سخت قوانین بنا رہے ہیں یا سخت اصول اپنا رہے ہیں، ہاں جی، قانون چلے نہیں ہیں ایسے، ہوں، آپ جس طرح کا طریقہ استعمال کر رہے ہیں جی، انکاؤنٹر سے اور نیفوں میں پسٹل چل جانے سے اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جتنی خولناک صورتحال ہو گئی ہوئی ہے، یہ ایسے لگنا شروع ہو گیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، میں پہلے اس کے خلاف بولتا تھا کہ یار یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اسی طرح خدا کے واسطے اس طرف بھی اتنی ہی زوردار توجہ دیں، تعلیم کے لیے بھی فوری طور پہ کوئی ایسا اصول اپنائیں، کوئی ایسا طریقہ رائج کریں، کوئی ایسا سخت قانون بنا دیں اس ملک کے اندر کہ جو والدین اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے نہیں بھیجیں گے، اسکول داخل نہیں کروائیں گے، بچے کو تعلیم کے زیور سے نہیں آراستہ کریں گے، ان کے لیے کوئی بڑا سخت قانون ہونا چاہیے، بڑی کوئی سخت سزا ہونی چاہیے، بالکل صحیح۔ کوئی ایسا ان کو آپ بنا کے کوئی اصول دیں جس سے لوگ خوفزدہ ہو کے بچوں کو کام پہ لگائیں۔ یار تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے بچے جو کام کرتے ہیں کتنے پیسے لیتے ہیں؟ ہاں جی، کچھ وہ بیچارہ 6,000 پہ کھجل ہو رہا ہے، کوئی 7,000 پہ، کوئی 10,000 پہ، کوئی 15,000 پہ۔
ہائے آپ اپنی اتنی چھوٹی سی لالچ کے پیچھے ایک انسان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں گھروں میں کام کر رہی ہیں. لیکن عزیزی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی پالیسی اپنائی گئی ہے جرائم کے خاتمے کے لیے کہ جس میں نیفے میں پستول ہے یا اس طرح اگر کوئی کسی ساتھیوں نے آ کے ساتھی کو چھڑانے کی کوشش کی اور پھر وہ مارا گیا جو بھی کوئی ملزم مجرم تھا، یہ صرف چند روز کے لیے، چند ہفتوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں تسلسل ہونا چاہیے ایک پالیسی کا. مطلب ہم ایک ناکہ لگاتے ہیں کہ کہیں پہ واردات ہوئی ہے، ناکہ لگا کے روک ٹوک کریں گے، پوچھیں گے، کچھ دن ہوگا پھر چھوڑ دیں گے. تو اس کی کنٹینیوٹی بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسرا، ہم کیا کرتے ہیں اپنی سوسائٹی میں کہ کہیں پہ اگر ہم کسی کو غلط سوچ کا مالک دیکھتے ہیں، کوئی غلط حرکت میں ہم ملوث دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں کیا، یہ ہماری طرف تھوڑی آ رہا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، وہ جانے اور اس کا کام جانے. ہمیں ان لوگوں کی نشاندہی کرنی ہے. جی 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 وہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں. وہ ڈبل سواری ایک ڈرامہ میں نے لکھا تھا، بڑا پذیرائی اسے ملی. اس کا ایک جملہ تھا، ہم سب نے اپنے اپنے مفادات کی زنجیر میں اپنے اپنے ضمیر کو جکڑ رکھا. چھوٹی 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 ہماری جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. غیر قانونی کام بھی ٹھیک ہے. بھائی دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیوٹی اس میں ہونی چاہیے، سختی میں ہے. اب آگے وقت کا نہیں پتا، اللہ پاک بہتر کرے. اب تو میں نے سنا ہے کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بھول جائیں آپ کے کوئی نامور بندہ بچ جائے گا یا کوئی تگڑا بندہ بچ جائے گا یا کوئی اثر رسوخ والا بندہ بچ جائے گا. نہ نہ یہ بڑے ہی اوپر کے لیول کے یہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ بالکل نہ چھوڑے، بالکل نہ چھوڑے. مگر میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ اپنی جگہ، یار خدا کے واسطے اب شروع کریں گے نا جی تعلیم کی سختی. تعلیم کی سختی آج شروع کریں گے تو کم از کم 25 سال بعد آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. بالکل صحیح بات. یہ تبدیلی دنوں میں نہیں آ سکتی، یہ تبدیلی مہینوں میں نہیں آ سکتی. اس کے لیے کم از کم 25 سال چاہیے. بالکل ابھی سے شروع تو کریں نا یار. اگلی نسل تو چلو اچھی دے دیں. ان نسلوں کا تو جو اب آ چکی ہیں دنیا پہ، ان کا تو بیڑا غرق کر رہے ہیں. اگلی نسل جو ہے اس پہ تو توجہ دیں. پھر آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ بچے پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ آگے کس طرح ہم ان مسائل سے نپٹیں گے. ہمارے جب پاکستان بنا تو جس ملک کی آبادی 5 کروڑ تھی اور پاکستان کی بھی 5 کروڑ تھی، دوسرے ملک میں 5 کی بجائے 6 کروڑ ہو گئی ہے. ہماری 5 کروڑ سے اب 25 کروڑ پہ پہنچ گئی ہے. اتنی تیزی سے یہ گروتھ ہو رہی ہے انسان کی پاکستان کے اندر. جتنا بڑا تعلیم مسئلہ ہے اتنا ہی بڑا پاپولیشن مسئلہ ہے. بالکل ہے. ایسی چیزوں کی طرف خدا کے واسطے سب سے پہلے توجہ دیں، سب سے پہلے اس کی طرف توجہ دیں. یہ جو آپ دوسرے سکیمیں بنا رہے ہیں اور سکیمیں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، وہ رہائشی سکیمیں ہوں یا قرض کی سکیمیں ہوں، ہر چیز چھوڑ کے خدا کے واسطے سب سے پہلے یہ گڈیاں شڈیاں تقسیم کرنے سے پہلے اللہ کے واسطے بچوں کو پڑھانا شروع کریں. تعلیم کے لیے سخت قوانین بنائیں. میں نے وہ کئی دفعہ سنایا ہے. اب کئی لوگ جانتے ہیں، اب سب لوگ باہر جا کے دیکھ کے یہ سارے دوست، غوری صاحب، یہ تھیلا صاحب، سب باہر کے ممالک میں ماشاءاللہ شوز کے لیے جاتے رہے ہیں. ان لوگوں نے لازماً